السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں سوانح حیات نواب سید صدیق حسن خان رحمہ اللہ۔ نواب صاحب کا تذکرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ریاست بھوپال کے بارے میں ناظرین کو ضروری معلومات پہنچائی جائیں۔ ریاست بھوپال کا بانی سردار دوست محمد خان تھا، جو 1696 میں افغانستان سے ہندوستان آیا تھا۔ ابتدا میں وہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں ملازم ہوا، لیکن اورنگزیب کی وفات کے بعد فوج سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1708 میں مالوا آیا اور ایک جگیر اجارے پر حاصل کی، پھر اپنی بہادری اور فراست سے اس کے آس پاس کے علاقے پر قابض ہو گیا۔ اس نے ایک جنگ میں دشمن کے خلاف رانی کملا پتی کی مدد کی تھی، جس کے صلے میں رانی نے اسے بھوپال کا علاقہ عطا کر دیا۔ اس طرح 1722 میں ہند میں ایک مسلم ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔ نواب صاحب دنیا اسلام کے کثیر التصانیف مصنف ہیں۔ ان کی چھوٹی بڑی تصانیف کی کل تعداد 230 ہیں۔ ان میں سے 7 قرآن مجید کے متعلق، 33 حدیث شریف کے متعلق، 33 حدیث شریف کے بارے میں، 30 عقائد کے سلسلے میں، 22 عام فقہی مسائل کے موضوع پر، 11 رد تقلید کے متعلق اور 22 کتابیں تاریخ و سیر کے متعلق ہیں۔ آپ کی 13 کتابیں مناقب و فضائل کے سلسلے میں، 22 علوم و ادب کے بارے میں، 38 اخلاقیات کے موضوع پر، 6 سیاست کے موضوع پر، 1 شیعت کے سلسلے میں، 17 کتابیں آپ کی تصوف کے موضوع پر ہیں۔ ان کے علاوہ بعض چھوٹے چھوٹے رسائل بھی مختلف عنوانات کے متعلق تصنیف فرمائے۔ نواب صاحب کا سلسلہ نسب 33 واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ نواب صاحب کے والد محترم کا نام سید اولاد حسن تھا۔ ان کی نورینہ اولاد 2 بیٹے تھے۔ باپ کی وفات کے وقت نواب صدیق کی عمر 5 سال تھی۔ نواب صدیق حسن نے اپنے محلے کے مدرسے میں حصول علم اور اس کے بعد فرخ آباد اور کانپور کے اساتذہ سے مختلف علوم کی کتابیں پڑھیں۔ نواب صاحب نہایت ذہین تھے، حافظہ بڑا مضبوط تھا۔ آپ نے 21 برس کی عمر میں تمام مروجہ علوم پڑھ لیے تھے تو 1 صفر 1276 ہجری کو نواب صدیق حسن بھوپال پہنچے۔ بھوپال میں ان کا یہ تیسرا دور تھا۔ 75 روپے ماہانہ تنخواہ مقرر ہوئی اور ریاست بھوپال کی تاریخ نگاری کا فریضہ نواب صاحب کے سپرد کر دیا گیا۔ نواب شاہ جہاں بیگم صاحبہ نواب صدیق کی قابلیت، دیانت، شرافت سے نہایت متاثر ہوئیں اور انہوں نے نواب صاحب کو امور سلطنت میں شریک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور نواب صاحب سے ساتھ نکاح کر لیا اور آپ کو نواب والا جا امیر الملک سر محمد صدیق حسن خان کا خطاب عطا کر دیا گیا۔ تو نواب صاحب نے ریاست کے طول و عرض میں کئی مدرسے قائم کیے، یتیم خانے بنوائے، مسجدیں تعمیر کروائیں، لائبریریوں کے قیام کا سلسلہ شروع کیا، مساجد میں باقاعدہ مؤذن، امام اور خطیب مقرر کیے گئے، تصنیف و تالیف، تحقیق کے شعبے قائم کیے گئے، علماء طلباء میں حفظ حدیث کا جذبہ، شوق پیدا کرنے کی غرض سے آپ نے یہ بہت بڑا اقدام کیا کہ جو شخص صحیح بخاری حفظ کرے گا اسے 1000 روپے انعام دیا جائے گا، اور جو شخص بلوغ المرام یاد کرے گا اس شخص کو 100 روپیہ انعام پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ بعض حضرات نے یہ انعام حاصل بھی کیے۔ تو نواب صاحب نے مختلف اسلامی ممالک سے کثیر رقم خرچ کر کے تفسیر ابن کثیر، صحیح البخاری کی شرح، فتح الباری، امام شوکانی کی تصنیف نیل الاوطار کے کلمی نسخے حاصل کیے اور پھر ان ضخیم کتابوں کو اپنے خرچ سے طبع کرایا
اور اہل علم اور مختلف مدارس میں آپ نے ان کتابوں کو مفت تقسیم کیا۔ اس سے قبل یہ کتابیں بر صغیر میں دستیاب نہیں تھیں۔ نواب صاحب کی کوشش اور زر کثیر کے صرف سے یہ عظیم الشان کتابیں اس خطہ ارض میں پہنچیں اور عام ہوئیں۔ نواب صاحب کے بے شمار حاسد بھی تھے، جن کے لیے ان کی علمی سرگرمیاں بھی ناقابل برداشت تھیں۔ ان حاسدوں نے انگریزی حکومت سے شکایات کا سلسلہ بہت وسیع کر دیا کہ نواب صاحب بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور جماعت مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ انگریزی حکومت کے مخالف اور جماعت مجاہدین کے حامی ہیں، تو انگریز حکومت نے انہیں منصب نوابی سے پھر علیحدہ کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں نواب صاحب کے حلیے کی، لباس اور اخلاق و عادات کی۔ ان کا حلیہ یہ تھا: مناسب قد و قامت، سرخ و سفید رنگ، بھرا ہوا خوبصورت چہرہ، کشادہ پیشانی، روشن آنکھیں، جاذب نظر ناک نقشہ، باروب شخصیت کے مالک، رنگ اس قدر گوڑا چٹا کہ پہلی نظر میں دیکھنے والے کو انگریز معلوم ہوتے تھے۔ تو نواب صاحب کو سادہ لباس اور رنگ میں سفید بہت پسند تھا۔ عیدین میں عربی لباس زیب تن فرماتے، اکثر نماز جمعہ آپ خود پڑھایا کرتے۔ رمضان میں تراویح ہمیشہ 8 رکعت پڑھتے تھے اور نماز تہجد نواب صاحب 12 رکعت ادا کرتے۔ نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت، اذکار کی پابندی کرتے۔ شرم و حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ کسی بڑے یا چھوٹے آدمی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرتے تھے۔ دوسرے سے گفتگو کرتے وقت نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتے۔ صلہ رحمی کا بہت خیال رکھتے۔ تو نواب صاحب کے روزانہ کے معمولات یہ تھے: نماز فجر سے پہلے جاگتے اور تہجد پڑھا کرتے۔ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن اور وظائف میں مشغول ہو جاتے۔ اس سے فارغ ہو کر ریاست کے متعلق ضروری ہدایات دیتے، پھر تصنیف و تالیف میں مصروف ہو جاتے۔ دوپہر کے وقت کھانا تناول فرماتے اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، پھر نماز ظہر پڑھ کر ریاستی معاملات میں مشغول ہو جاتے۔ اس اثناء میں نماز عصر کا وقت ہو جاتا تو نماز پڑھ کر سیر و تفریح کے لیے تشریف لے جاتے۔ مغرب کی نماز کے بعد ضروری خبریں سنتے، پھر 1 گھنٹے کا درس قرآن دیتے۔ نواب صاحب کو استسقاء کا مرض تھا جو وفات تک جاری رہا، لیکن اس بیماری میں بھی بے صبری کا کلمہ ہرگز زبان سے نہیں نکالا۔ نواب صاحب اس بیماری میں 57 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ تو نواب صاحب کا بہت بڑا کتب خانہ تھا جو ان کی وفات کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں منتقل کر دیا گیا۔ تو نواب صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اب بھوپال کو اہل علم کے خوبصورت مرکز کی حیثیت حاصل ہے اور وہاں متعدد لائبریریاں قائم ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی دینی تعلیم کے لیے وہاں مدرسے جاری ہیں اور مسجدیں نمازیوں سے بارکن ہیں۔ تو یقیناً اس رونق میں اجر و ثواب کا ضرور حصہ اللہ پاک نواب صاحب کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لی آبائنا ولی امہاتنا ولی مشائخنا ولی اساتذانا۔